خارج یہ کیا کہ جتنے بھی افعال ہے واضح نے ان کو وضع کیا ہے کہ ان الافعال كلها تدل على وقوع الفعل مرة واحدة، اما التکرار والاثنینیت والثلاثیت والاربعیت، یہ جو تعداد، تکرار والدوام، یہ سب کچھ قرائن خارجیہ سے ہوں گے، اس سے نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ شیعہ نے ہم لوگوں کو پکڑا، اس نے کہا کہ لن ترانی، لن ابدیت کے لیے آتا ہے، لن ترانی ابداً ابداً، آپ کبھی بھی ہمیں نہیں دیکھیں گے آپ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ شیعوں کا مذہب یہی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی۔ اب بہت اچھا، ٹھیک کہہ رہے، ان کو نہیں ہوگی، کافروں کو تو روکا جائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کا کفر، ان کا شرک، ان کا ارتداد، وہ حاجب بنے گا اللہ کی زیارت سے، یہ محجوب بنیں گے۔ وہ تو صحیح کہہ رہا، لیکن کہہ رہے اللہ کو نہ دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ آخرت میں، نہ آسمانوں پہ۔ کلمہ لن آیا ہے، لن ابدیت کے لیے آیا ہے، سمجھتا ایک۔ دوسرا، دیکھا اس چیز کو جاتا ہے جو جسم رکھتا ہو۔ تو تم لوگ کہتے ہو، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، چاروں کہتے ہو اللہ کو دیکھیں گے، اور کل مرئی، جس کو دیکھا جاتا ہے فلہ جسم، اس کا جسم ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلا فاللہ لہ جسم وکل ذی جسم مرکب وکل مرکب حادث وکل حادث مخلوق فاللہ مخلوق۔ بول، اس کو کہتے منطق۔ ان میں سے کون سے ایجاب کلی پہ آپ کو کلام ہے؟ کل ما یرا فلہ جسم، جو چیز دکھائی دیتی ہے تو اس کا جسم ہوتا ہے، وکل جسم مرکب، اس لیے کہ جسم مرکب ہوتا ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے، وکل مرکب حادث، اور مرکب حادث ہے، وکل حادث مخلوق فاللہ مخلوق۔ حالانکہ ہم نے اس کو خالق سمجھا تھا، ہم تو اس کو مکون سمجھ رہے تھے، لیکن وہ خود مکون نکلا۔ اس طرح شیعہ نے ہمیں چت کیا، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث کو دے مارا اس نے۔ اب معصومانہ انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، میں نے کہا تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں ان کو، اور اب بھی آپ پر قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوان لڑکے کی شکل میں، نبی فرماتے میں نے اس کو دیکھا، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یا مولوی منظور کے خلاف، یہ بخدا میں نے دید دانستہ چھوڑا ہے، ابھی ان چیزوں کا میں جواب نہیں دے رہا ہوں۔ نیٹ پر عام ہے، اٹھو، اٹھو، ادھر ادھر سے رابطہ کرو۔ میرے ہاتھ کی انگلیوں کا کام ہے یہ، چٹکیوں کا، اس طرح ہوگا۔ جب میں بولوں گا تو کوئی بولے گا بھی نہیں، لیکن تم ہمت کرو۔ 4 مہینے اس کو گزر گئے۔ ایھا الدیوبندی این انتم، یا ابناء دیوبندیین این انتم، کدھر ہے؟ سمجھتے ہیں؟ یا پوں 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 چو چو کے میرے خلاف چھوڑ دو، میں جواب دیتا ہوں۔ سب آؤ میرے پاس، میں منٹ میں جواب دیتا ہوں۔ یا ہمت کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ کو بے ریش لڑکے کی شکل میں دیکھا۔ یہ ہمت کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمت کرو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اس وقت مجھے دیکھ رہے تھے معصومانہ انداز میں، میں نے کہا سرکار، لن ابدیت کے لیے نہیں آتا، لن کا وضع ہو چکا ہے نفی کے لیے، تاکید نفی کے لیے۔ باقی ابدیت قرائن خارجیہ سے لن کے وضع کے اندر داخل نہیں ہے۔ لن جو آپ نے پڑھا ہے اصل میں لا ان، لن کیا ہے؟ لا ان، تو ان ناصب ہے، تو اصل وضع اس کا ہے نفی کے لیے۔ باقی یہ چیزیں جو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کو ابدیت وہ قرائن خارجیہ سے۔ اگر لن کے اندر خود ابدیت ہے تو قرآن کیوں کہتا ہے لن یتمنوا ابدا؟ ابداً کیوں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے وفات، توفی کا معنی پورا پورا لینا، اس کا معنی جان سے مارنا نہیں ہے۔ اگر جان سے مارنا ہوتا تو حتیٰ یتوفاہن الموت، الموت آنے کی ضرورت کیا تھی؟ توفی میں خود موت ہے تو الموت آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر آپ لوگوں کی کھوپڑی ہے کیا ہے؟ باقی مسئلہ رہ گیا، آپ کہتے جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ جسم رکھتا ہے، میں نے کہا دا چش دیکھنا۔
آپ لوگ یہ درمیان والا حصہ دیکھ رہے ہی نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے نا؟ انگلیوں کو چھوڑو، یہ درمیان والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یہ کون سا جسم ہے بولو؟ تم نے جسم بولا، آسمان سے اٹھا کر کے تمہیں ڈھز ماروں گا زمین پہ، اس لیے اس طرح جسم کہنے کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا، پوچھوں گا اس میں حیول الاولیٰ کیا ہے، صورت جسمیہ کیا ہے؟ جسم تبھی مرکب ہوتا ہے ان چیزوں سے، باقی حیول الثانیہ، حیول الثالثہ، حیول الخشب، حیول الثنا، مولانا حیولہ کے کئی قسمیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ حیول الاولیٰ کا مسئلہ، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟